ایسی ہوائیں عشق چلی ختم ہوئی نفرت دل کی بانٹ رہے ہیں پیار سبھی سحری ہو یا افطاری اللہ تیرا ہے احسان ایک ہوئے سارے انسان سج گئے گھر گھر دسترخوان نور رمضان نور رمضان ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ تمام قسم کی کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرماتا رہا تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام ہو خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نحل کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے محترم حاضرین جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں میں آج آپ کے سامنے جو عظیم موضوع لے کر کھڑا ہوں وہ ہے رمضان کا استقبال ہم کس طرح کریں جو عظیم مہینہ آنے والا ہے جو ماہ مبارک یعنی رمضان مبارک کے نام سے ہم جانتے ہیں اور قرآن مجید میں واضح طور پر بتلایا گیا کہ قرآن مجید میں ایک بات بتلائی گئی کہ 12 مہینوں میں مہینے تو بہت ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 12 مہینوں میں رمضان المبارک جیسا عظیم مہینے کے بارے میں قرآن مجید میں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا تو ہم اس مہینے کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس ماہ مبارک کی رحمتیں برکتیں سعادتیں نصیب فرمائے محترم حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں میں سے صحت ایک نعمت ہے پانی ایک نعمت ہے اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کیا جو سب سے بڑی نعمت ہے اور اس میں خیر امت سے نوازا اور خیر امت میں بھی ہم تمام کو جو عظیم مہینہ نصیب فرمانے جا رہا ہے اس مہینے میں ہر مومن شخص کے لیے بخشش کا وعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا اور حدیث قدسی میں بھی بتلایا کہ جو شخص اس ماہ مبارک کو پا کر روزہ نہیں رکھتا تو وہ شخص ہلاک ہو گیا تو فرشتوں کے سردار
یہ بات کہتے ہیں تو نبیوں کے سردار آمین کہتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ پا کر جو اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کرواتا ہے، جو اپنی مغفرت نہیں کرواتا ہے، تو وہ ہلاک ہو گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ دھیرے دھیرے ہمارے سامنے رمضان مبارک کی رحمتیں، برکتیں، اس کے تعلق سے بہت سے موضوعات آئیں گے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم رمضان کا استقبال کس طرح کریں۔ صحابہ اکرام کس طرح کیا کرتے تھے، اسلاف اکرام کس طرح اس کے استقبال کرتے تھے۔ سلمہ بن کوہیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شہر رمضان کے مہینے سے پہلے جو شعبان کا مہینہ آتا ہے، اسی مہینے سے رمضان کی تیاری کرتے تھے اور کہتے تھے کہ شہر شعبان شہر القرآن، کہ شعبان کا مہینہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا مہینہ۔ تو ہم کو چاہیے کہ اس مہینے میں ہم تلاوت میں، ذکر و اذکار میں لگ جائیں، اور یہ نہ کہیں کہ ابھی رمضان آنے کے لیے 15 دن باقی ہے، ابھی آنے کے لیے 10 دن باقی ہے۔ تو یہ تاخیر کرنا ایک مومن کی علامت نہیں ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے آگے رہتے ہیں وہ سب سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفوں میں، جو نمازوں کی صفوں میں رہتے ہیں، جو خیرات میں آگے رہتے ہیں، وہ مومن مرد ہوتے ہیں جو سب سے بھلائی کے کاموں میں آگے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت عمرو بن قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آ جاتا ہے تو تمام اپنا کاروبار بند کر دیتے ہیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے صرف شعبان کا مہینہ آتا ہے تو اپنا کاروبار بند کر دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے، اور اس کو اپنے کاروبار کو بند کر کے قرآن کی تلاوت میں لگے رہ جاتے ہیں۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام اور اسلاف اکرام کس طرح رمضان مبارک کا انتظار کرنے کے لیے تلاوت قرآن ہمیشہ اس کی تلاوت کرنے لگتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ جب وہ شعبان کا مہینہ آتی، شعبان کا مہینہ جیسے ہی آتا تو یہ روزوں میں لگ جاتی، نفل نمازیں رکھ کے نفل روزے کا اہتمام کرتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کو ذکر کرتے ہوئے کہتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نفل روزے جو رکھتے ہوئے دیکھا وہ زیادہ تر شعبان میں رکھتے ہوئے دیکھا، اور یہ وہ مہینہ ہے شعبان کا مہینہ جس میں ہم اپنے قضا روزوں کو ادائیگی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ موقع ہم کو مل رہا ہے کہ رمضان سے پہلے ہم اپنی جتنی بھی قضا کیے ہیں، جتنی بھی ہم نمازیں قضا کیے ہیں، جتنی بھی ہم نے روزوں کو قضا کیا ہے، چھوڑ دیا ہے، تو اس کی قضا کرنے کا، اس کا قضا کرنے کا وقت شعبان کا مہینہ ہے۔ تو اسی طرح اس کا استقبال کس طرح کرنا چاہیے کہ جب کوئی ہمارے گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے، اور مہمان جتنا اہم ہوتا ہے اس کی تیاریاں اتنی ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہوتی ہیں۔ اگر مہمان بہت اہمیت کے حامل ہوتا ہے، ایک بڑا مہمان آنے والا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم دسترخوان اور پکوان اور لذیذ سے لذیذ پکوان ہم تیار کرنے لگتے ہیں۔ تو اسی طرح رمضان کا مہینہ قریب آنے کے لیے کھڑا ہوا ہے تو ہم بھی اس کا استقبال کس طرح کرنا چاہیے، جبکہ عرش اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ رمضان کی تیاری اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، ہم کو کتنی کرنی چاہیے، اور یہ رمضان کی تیاری اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنوں کے لیے ہے۔ اور دیکھیے کہ کتنی عظیم تیاری اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے کہ تمام جنت کے دروازے کھول دیے جا رہے ہیں، 8 کے 8 دروازے، اور اسی طرح جہنم کے دروازے بند کر دیے جا رہے ہیں۔ یہ کس لیے؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور اس میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ ہم مومن مسلمان اور مومنوں کو شیطان نہ بھڑکائے، ان کو حسد اور غیبت جیسی برائیوں کی طرف ملوث نہ کرے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ شیطانوں کو بھی جکڑ دیتا ہے۔ تو اتنا عظیم مہینہ اللہ تعالیٰ استقبال کر رہا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دے رہا ہے، اور خصوصی طور پر روزے دار کے لیے باب الریان جیسا عظیم دروازہ کھول رکھا ہے۔ تو یہ تمام استقبال اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ استقبال کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ جب کوئی بارش ہونے لگتی ہے تو بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں آنے لگتی ہیں، پھر بادل امڈ آنے لگتے ہیں، پھر بجلیاں گرجنے لگتی ہیں، تو تب ہم کو احساس ہوتا ہے کہ اب بارش آنے والی ہے۔
تو اسی طرح رمضان کا مہینہ بھی ایسا ہی ہے کہ اسلاف اکرام کہتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو رجب کا مہینہ ہوتا ہے اناج بونے کا مہینہ، اور جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو شعبان کا مہینہ شہر الزرع، یہ سیرابی کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ سیرابی کا مہینہ ہے، پانی ڈالنے کا مہینہ۔ اور اسی طرح جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، شہر الحصادی، یہ فصل کاٹنے کا مہینہ۔ تو دیکھیے کہ اتنے عظیم ہم کو صحابہ کرام اور اسلاف کرام سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کتنی تیاری کرتے تھے رمضان مبارک کے استقبال کے لیے۔ اور اسی طرح اس کے لیے سب سے عظیم چیزیں جو ہم کو کرنی ہے رمضان سے پہلے، جس طرح ہم بہت سی کتابیں پڑھتے ہیں اور بہت سی تفاسیر پڑھتے ہیں، تو تفاسیر سے پہلے ایک مقدمہ ہوتا ہے، ایک انڈیکس ہوتا ہے جس میں فہرست لگی ہوئی رہتی ہے، اور جو کوئی وہ فہرست پڑھ لیتا ہے تو آگے کا جو مضمون ہے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے آگے۔ ایک کتاب ہم لیتے ہیں تفسیر ابن کثیر، اس کا مقدمہ پڑھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اس تفسیر میں کیا کیا ہے۔ اسی طرح یہ شعبان کا مہینہ مقدمہ ہے ہمارے سامنے، ہم کو یہاں پڑھنا چاہیے کہ رمضان میں کیا کیا ہونے والا ہے، اور رمضان پوری ایک کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے آئے گا، اور اس میں ہم کو موضوعات ملیں گے، اس میں روزہ ملے گا، اس میں اعتکاف ملے گا، اس میں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلتیں ہیں، آپ جو تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے، تراویح کا اہتمام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ شعبان کے مہینے میں آپ کی عبادت کا اتنا معمول تھا کہ آپ عبادت اس طرح کرتے تھے، نفل نمازیں اس طرح پڑھتے تھے کہ ایک رکعت میں آپ 6 پارے کو ادا کرتے تھے، ایک رکعت میں آپ 6 پاروں کی تلاوت کرتے تھے، اور خود صحابہ اکرام اس کی گواہی دیتے۔ تو یہ ہم کو رمضان مبارک کا شوق ہونا چاہیے۔ جب ہم کوئی کسی میچ کے لیے، کسی ایک اہم پروگرام کے لیے جانا ہوتا ہے تو ہم بہت تیاری کے ساتھ جاتے ہیں کہ ہماری تیاری میں کوئی کمی محسوس نہ ہو۔ جب کوئی دلہا اپنے جب اس کے نکاح کے لیے تیار کی جاتی ہے کوئی کار، تو اس میں کوئی کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے، اس کے لباس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ انسان اپنے معمولات میں کرتا ہے، تو ہم کو دیکھیے کتنا احتیاط کرنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو ہم اپنی برائیوں کو اسی طرح برقرار رکھے ہوئے ہیں، ہم روزانہ برائیوں میں ملوث ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، تو ان برائیوں سے رکنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ رمضان مبارک ہر برائی سے بچنے کا مہینہ ہے، اور وہ برائی ہم کو شعبان کے مہینے یعنی عام دنوں سے بھی بچنا ہے، خصوصی طور پر رمضان مبارک کے مہینے میں جس طرح کے ایک نیکی پر اللہ تبارک اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الف لام میم، اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو الف پر جو ایک حرف ہے اس پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، عام دنوں میں نہیں ملتی ہے، لیکن رمضان مبارک میں اگر کوئی الف لام میم جیسے تلاوت کرتا ہے، اگر اس کو قرآن مجید پڑھنے بھی نہیں آتا ہے، صرف کوشش بھی کرتا ہے، تو ایک حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ یہ صرف آفر رمضان کے مہینے میں ہے، اور ہم اس کی تیاری اسی شعبان کے مہینے سے کرنی چاہیے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا تو اپنے کاروبار بند کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرا مہینہ ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور میں اللہ تبارک تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں آپ قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسلاف کرام کا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز ہم کو رمضان سے پہلے توبہ و استغفار کرنی چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ سے گریا و آزاری کرنی چاہیے کہ ہم نے اب تک جو کچھ بھی گناہ کیے ہیں، اپنے گناہوں کو مغفرت کے طور پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گناہوں کو بخشنا ہے، اپنے گناہوں کو معاف کرنا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز ادا کر کے دعا کریں، اور یہ اس بات کا عہد کریں کہ میں نے جو کچھ بھی گناہ کیے تھے ان تمام گناہوں کو اے اللہ مجھ کو معاف کر دے، میرے گزرے ہوئے جو جان بوجھ کر گناہ ہوئے ان کو معاف کر دے، جو انجانے میں ہوئے وہ گناہوں کو معاف کر دے۔ تو رمضان سے پہلے توبہ استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل صالحا۔ دیکھیے کہ رمضان کا مہینہ صالح عمل کرنے کا ہے، صالح عمل اسی وقت قبول ہوتا ہے جب انسان توبہ کرتا ہے،
اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا ہے، پھر بھی وہ صالح عمل کرتا ہے تو اس کا صالح عمل قابل قبول نہیں ہے۔ روزہ ایک عظیم عبادت ہے، اس عظیم عبادت کے لیے ہمارے اپنے دل کو صاف کرنا چاہیے، اپنے دل کو گناہوں سے دور کر دینا چاہیے، تو اسی وقت اس کی عبادت قابل قبول ہے۔ معمولی سی مثال ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو نماز اسی وقت قابل قبول ہے جب کوئی شخص پاک و صاف ہو کر اچھی طرح سے غسل کر کے اس کے بعد وضو کر کے وہ نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز قابل قبول ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنے کے لیے، اچھے کام کے لیے باوضو ہونا جس طرح ضروری ہے، اسی طرح رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے لیے، رمضان مبارک کے مہینے میں عبادتیں کرنے کے لیے ہم کو اپنے دل کے جو برائیاں ہیں اس کو صاف کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا، پہلے توبہ کیجئے پھر عمل صالح کیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اگر تم عمل صالح کرو گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ اتنی عظیم ہے کہ انسان اپنے دل کو صاف کرتا ہے تو اتنی عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر رحم کرنے والا ہے اور بندوں کے گناہوں کو بخش دینے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ تو عظیم بات ہم کو معلوم ہے کہ انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے تو ہم کو نیکیوں میں پہل رکھنا ہے، آگے چڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، ہم کو سبقت کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم اپنے گناہوں کی بخشش کرنا چاہیے، مغفرت کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ اور توبہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ کس طرح؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک ریگستان ہے جو عرب کے ماحول میں رہا کرتا ہے، تو وہاں پر ایک انجان شخص ہے جس کے پاس ایک اونٹ ہے اور وہ اونٹ کے ذریعے تمام چیزیں مہیا کر لیتا ہے، یعنی اسی اونٹ کے ذریعے اس کو روزی ملتی ہے۔ تو جب راستے میں جا رہا تھا تو اچانک وہ تھک گیا اور درخت کے پاس لیٹا، تھوڑی دیر آرام کیا کہ اس کا اونٹ جو باندھا اونٹ سامنے تھا وہ غائب ہو گیا، گم ہو گیا۔ جیسا ہی وہ اس کا سامنے سے اس کی نظروں سے اس کا اونٹ چلا جاتا ہے تو یہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب تو ریگستان میں چلنے کے لیے اس وقت بہت مشکلیں ہوا کرتی تھی، اور وہ پریشان رہ جاتا ہے، ڈھونڈتا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، جیسا ہی اونٹ جاتا ہے تو اس کے سامنے سواری نظر آتی ہے، اونٹ نظر آتا ہے، سامنے اونٹ نظر آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیے کہ خوشی کے مارے کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، خوشی کے مارے کہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح اس بندے کو اونٹ ملنے سے جس طرح وہ خوش ہو گیا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں جب بندہ گناہ کر کے توبہ کرتا ہے تو اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایک چیز ہماری محبوب چیز سامنے گم ہو جاتی ہے، پھر ہم کو ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کتنا خوش ہوتے ہیں ہم، تو اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ، جب بندہ توبہ کرتا ہے۔ تو دوسری چیز ہے جو رمضان سے پہلے ہم کو کرنا ہے وہ اخلاص، یعنی جو کچھ بھی ہم عمل کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اعلیٰ للہ دین الخالص، ہم جو کچھ بھی عبادتیں کر رہے ہیں اس میں ریاکاری کا شک و شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے جو کام ہیں، جو عبادات ہیں، جو روزہ ہے، جو بھی ہم کر رہے ہیں، یہ تمام عبادتیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، تو یہ اخلاص ہے۔ تو اخلاص کے بارے میں آتا ہے، ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اخلاص ایسا ہی ہے کہ انسان چھوٹا سا چھوٹا عمل کرتا ہے اخلاص کے ساتھ تو وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت قابل قدر ہوتا ہے۔ اگر وہی عمل ہم بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن ہمارے اندر اس عمل میں اخلاص نہیں ہے، ہم نے بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیے لیکن ہمارے دل میں اخلاص نہیں ہے، تو وہ تمام اجر بیکار ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں سب سے کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے چھوٹا سا عمل کیجئے، اس میں اخلاص پیدا کیجئے، دوسری چیز۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ روزوں کی قضا کرنا چاہیے۔ جو ہم کو یہ شعبان کا مہینہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان سے پہلے روزوں کی قضا کرتے تھے اور صحابیات بھی اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح ہم کو اپنے
اپنی تمام قربانیاں دینی شروع کرنی چاہیے. یہی وہ مہینہ ہے جو ہم کو ٹریننگ دیتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. تو اسلاف اکرام بہت محنتیں کیا کرتے تھے, راتوں میں اناج لے کر غریبوں کو تقسیم کیا کرتے تھے رمضان سے پہلے. علی بن حسین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو جب ان کو غسل دینے کے لیے لٹایا جاتا, غسل دیا جاتا, تو ان کی پیٹھ پر داغ نظر آتے ہیں. تو پوچھنے لگتے ہیں کہ یہ داغ کس لیے, کس وجہ سے ان کے پیٹھ پر داغ ہے, کھندے پر داغ نظر آ رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ راتوں میں اخلاص کے ساتھ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے راتوں میں چھپ کر غریبوں کے گھروں میں جا کر اناج کی بوریاں لے جا کر ان کو دیا کرتے تھے, جس کی وجہ سے ان غریبوں کا چولہا جلا کرتا تھا. اور جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے اس اخلاص کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ وہ کسی کو بھی نہیں بتایا کرتے تھے کہ اپنے جو کچھ بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں وہ کسی کو بھی نہیں بتایا کرتے. تو یہ اسلاف اکرام کا معمول تھا. تو اسی طرح چوتھی چیز ہے وہ رمضان سے پہلے ہم اپنے دل کی صفائی کرنا چاہیے, کیونکہ انسان کا دل ہمیشہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے تو تمام پورے جسم کی تمام اعضاء صاف ہو جاتا ہے. اگر انسان کا دل میں ذرہ برابر بھی کینہ ہو جاتا ہے, کینہ اور بغض جیسی بہت سی چیزیں جنم لینے لگتی ہے, تو انسان کی نیکیاں ضائع ہونے لگتی ہیں. جس طرح کے ایک حسد ہے, اگر ہم حسد کو اپنی زبانوں پر لاتے ہیں, کسی کی پیچھے اس کے بارے میں جلنے لگتے ہیں, تو حسد ہمارے نیکیوں کو کھا جانے لگتی ہے, جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. تو اس طرح ہم کو چاہیے کہ رمضان سے پہلے ہم اپنے دلوں کی صفائی کرنا چاہیے, کیونکہ دل بہت سخت ہوتے ہیں. اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں, حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام آئے, جب وہ اپنی قوم کے سامنے ایک حاملہ اونٹنی کو رکھنے کے لیے کہا گیا, ایک حاملہ اونٹنی اور پہاڑوں سے نکالا گیا, تو وہ لوگوں کے جب ان کے سامنے نکالا گیا, یہ معجزہ کھلا معجزہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بھی ان کے دل نرم نہیں ہوئے بلکہ ان کے دل سخت ہونے لگے. اسی طرح بنی اسرائیل جو قوم ہے اس کے سامنے بہت سے معجزات سامنے رکھے گئے, لیکن پھر بھی ان کے دل کیا ہو گئے تھے, سخت ہو گئے تھے. تو اسی طرح ایک جو سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ سورہ بقرہ میں تفصیل ہے کہ میں اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ سورہ بقرہ میں کہا گیا کہ ایک شخص جس نے قتل کیا تھا اس کے لیے ایک دم دینا تھا کہ ایک گائے کو ذبح کر دینا چاہیے, جس کی وجہ سے جس کا قتل ہوا ہے اور کس نے قتل کیا ہے وہ خود جو شہید ہو گیا تھا, جو قتل ہوا تھا, وہ اٹھ کے گواہی دے گا. تو یہ مسئلہ تھا. اور جب وہ گائے ذبح کر دی گئی تو جو شخص انتقال کر گیا تھا اس گائے کے, دیکھو تمام بنی اسرائیل کے قوم موجود ہے, اس کے سامنے ایک کھلا معجزہ ہے. ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کا واقعہ ہے کہ وہ شخص انتقال کر جاتا ہے, اس انتقال اس کو کس نے قتل کیا ہے اس کی گواہ پیش کرنا ہے. اس کا گواہ کون پیش کر سکتا ہے؟ وہی شخص پیش کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گائے کو ذبح کر دیا جائے, تو گائے کو ذبح کر دیا جاتا تو فوراً وہ شخص اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور گواہ پیش کرتا ہے, پھر وہ مر جاتا ہے. اور اس کے بعد دیکھیے کہ تمام قوم ایک کھلا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. اور قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے قوم کو کہا کہ ثم قست قلوبکم, بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں ان کے دل سخت ہو چکے ہیں, یہاں تک کہ فہی کالحجارۃ, پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں. کیونکہ پتھر وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, پتھر تو اس کے دل اتنے سخت نہیں ہوتے, پتھر میں سے تو نہر بہنے لگتی ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ مِنْهَا, اور پتھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اوپر سے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے رونے لگتا ہے. تو یہ انسان ہے, بنی اسرائیل کے قوم ہے جو اللہ کے بہت سے معجزات دیکھ کر بھی ان کے دل سخت ہو چکے ہیں, کبھی بھی ان کے دل نرم نہیں ہوئے. تو دلوں کی نرمی بہت اہم ہے, اور دلوں کی صفائی یہ سب سے اہم چیز ہے. کیونکہ ایک گلاس ہوتا ہے, ایک گلاس میں اگر پانی پوری طرح سے بھر جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اور پانی ہم نہیں ڈال سکتے ہیں. اسی طرح ہم اپنی عبادتوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے گناہوں کو کم کرتے جائیے, تو ہمارا دل صاف ہو جائے گا. اور ہم جب وہ عبادتیں کرنے لگیں گے تو ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہونے لگے گا. تو یہ گندگی نکالنے کے بعد ہی انسان کے اندر اچھائی پائی جا سکتی ہے, اچھائی کا حصول ہو سکتا ہے. اس کے بعد دیکھیے کہ یہی وہ چیز ہے, اگر انسان کے اندر دل میں بغض اور کینہ آ جاتا ہے
تو انسان اچھے اچھے معاملات سے دور ہو جاتا ہے. کہ صحابہ اکرام حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ یہ دیکھیے کہ 30 سال کی عمر میں ایمان لاتے ہیں اور 6 سال میں ان کا ایمان ایسا رہتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو عرش الہی عرش پوری طرح سے ہلنے لگتا ہے, جھومنے لگتا ہے. وجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ دیکھیں. کیا وجہ ہے؟ وہ بھی صحابہ اکرام کے صف میں موجود تھے. تو کہا کہ جب ان کے گھر میں جب صحابہ اکرام ان کے گھر جا کے دیکھتے ہیں کہ ایسا کوئی خاص عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کا عرش گھوم رہا, جھوم اٹھنے لگا تھا ان کے انتقال پر. تو اس سے پہلے ان کو پوچھا گیا, یعنی انتقال سے پہلے, کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے پہلے خوشخبری سنائی تھی کہ اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس صحابی کو دیکھو. تو ان کے اندر ایک ہی چیز تھی, وہ یہ تھی کہ سونے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر کے سویا کرتے تھے, جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز کہا کہ اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس صحابی کو دیکھو. اور اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو عرش پوری طرح سے جھومنے لگتا ہے, ہلنے لگتا ہے. تو صحابہ اکرام کے اندر اتنا ایمان تھا. تو اسی طرح رمضان مبارک کا استقبال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مرحبا بمدخرنا من الذنوب. رمضان کا مہینہ ہم استقبال کرتے ہیں اس لیے کہ یہ ہمارے گناہوں کو دھونے کا مہینہ آ رہا ہے, ہمارے گناہوں کو بخشنے کا مہینہ آ رہا ہے. اس طرح صحابہ اکرام استقبال کرتے تھے. اور اسی طرح حضرت یحییٰ بن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا تو دعائیں کرتے تھے کثرت سے. تو رمضان سے پہلے ہم کو دعائیں کرنا چاہیے. یہ دعا کرتے تھے اللہم سلمنی رمضان, اے اللہ مجھ کو سلامتی کے ساتھ رمضان کا مہینے کو شامل فرما, رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرما. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے اللہ جس طرح مجھ کو اس مہینے کو شامل کیا ہے تو اسی طرح مجھ کو ہر مہینے میں جب تک میں جیتا ہوں تو مجھ کو ایسے رمضان کے مہینے نصیب فرما. تو اس لیے وہ صحابہ اکرام اور اسلاف اکرام رمضان سے پہلے رمضان آنے کی تیاری کرتے تھے اور وہ توبہ استغفار کے ذریعے, قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے اپنے دل کو اخلاص و للہیت کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضور یعنی شریک ہو کر اپنے گناہوں کی تلافی کرتے تھے اور معافی مانگتے تھے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جیسا ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے. سید الشہوری شہر رمضان, رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے. تو اس کا استقبال ہم کو کرنا چاہیے. اور اسی طرح بندہ اگر رمضان سے پہلے اچھی عبادتیں کرتا ہے اور اس کے اندر اچھے اخلاق بھی آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس کے اندر اچھے اخلاق ہے, وہ برائیوں سے پاک ہے, تو اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا کہ اس کو رات میں قیام اللیل کرنا اور دن میں نفل روزہ رکھنے کے برابر, اچھے اخلاق ہونے کے علاوہ. تو رمضان سے پہلے ہم اچھے اخلاق بنائیں, اپنے عادت و اطوار میں اچھے منہجیں پیش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعثت کا مقصد مکارم اخلاق ہے, اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کے اخلاق اور کیریکٹر کو پہنچاتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کسی کی صورت کو نہیں دیکھتے بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کے اخلاق کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ اچھے عمل کیا ہوا. تو سب سے زیادہ وزنی اگر قیامت کے دن کوئی چیز ہے تو نام اعمال میں, میزان میں وہ ہے حسن اخلاق, مکارم اخلاق ہے. تو مکارم اخلاق کو اپنے عادت و اطوار میں نیک اور اچھے صفات پیدا کرے. رحمان کے بندے جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا تو ان کو ہم شمار کریں. مومن کی صفات جو بتلائی گئی الذین هم فی صلاتہم خاشعون, کہ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان مبارک کا عظیم مہینہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. آمین. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک البر الرحیم ورب حلیم.